الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح الجامع الصحیح کے مقدمے میں حدیث نقل کی ہے۔ سمرہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فهو احد الکاذبین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے کوئی ایسی حدیث نقل کرے جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے یعنی جھوٹی ہے، تو وہ شخص جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ جو شخص مجھ سے کوئی ایسی حدیث نقل کرے جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، تو وہ شخص جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اس حدیث میں کئی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نقل کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو گمان ہے یا گمان کیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، تو وہ صرف جھوٹ نقل کرنے والا نہیں بلکہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے۔ صرف گمان ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں بلکہ یہ جھوٹی حدیث لگتی ہے، تو اس کو نقل کرنے والا صرف جھوٹ نقل کرنے والا نہیں بلکہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث نقل کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، یقین ہے، صرف گمان نہیں، اس کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، بلکہ اس شخص سے بڑا جھوٹا ہے جو کسی حدیث کے بارے میں یقین کے ساتھ تو نہیں مگر گمان کرتا ہے کہ وہ جھوٹی حدیث ہے، تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ تو وہ شخص جس کو یقین ہے کہ جھوٹی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، پھر بھی بیان کرتا ہے، تو وہ پہلے والے سے بھی بڑا جھوٹا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث نقل کرنے والا جس کے بارے میں گمان ہو یا یقین ہو کہ وہ جھوٹ ہے، اس کو نقل کرنے والا جھوٹا ہے، تو کوئی بھی ایسی حدیث جس کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ جھوٹی حدیث ہے یا معلوم ہے کہ جھوٹی حدیث ہے، اس کا بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے اس کا بیان کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ ہے۔ صرف ایک چیز کے ساتھ نقل کر سکتے ہیں کہ جھوٹی حدیث کی حقیقت بیان کرنی ہو کہ یہ فلاں حدیث ہے اور یہ جھوٹی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو اس کی حقیقت بیان کرنے کے لیے اس کو بیان کر سکتے ہیں وضاحت کے ساتھ، لیکن دوسری احادیث کی طرح اس کو نقل نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز آئی ہے۔ عام حدیث کی طرح اس کو نقل نہیں کر سکتے، اور جو نقل کرے گا تو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہو جائے گا۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عام باتوں کو نقل کرنے، عام جھوٹی باتوں کو نقل کرنے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ثابت چیز یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے گڑھی ہوئی چیز یا مشکوک چیز کو بیان کرنے میں فرق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے میں وہ چیز دین بن جاتی ہے، جبکہ عام باتیں جو جھوٹی ہیں، چاہے جھوٹے قصے کہانیاں ہوں، ان کو بیان کرنے میں وہ دین نہیں بنتے۔ اور وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی جھوٹی چیز بیان کرتا ہے، وہ اور جو کوئی عام جھوٹی بات نقل کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں ایک درجے میں نہیں ہے، اور کوئی یہ کہہ کر کے بری نہیں ہو سکتا کہ میں تو صرف نقل کر رہا ہوں۔ نہیں، نقل کرنے والا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹی بات نقل کرنے والا بھی جھوٹا ہے، اور جھوٹے کا مطلب کہ وہ گناہ گار ہے۔ دنیاوی بات یا حدیث کے علاوہ کوئی بات، جھوٹی بات نقل کرنے والا اور جھوٹی حدیث کو نقل کرنے والا دونوں ایک درجے میں نہیں ہے۔ ایک جھوٹ کو نقل کرنے والا ہے، دوسرا جھوٹی حدیث کو نقل کرنے والا بھی جھوٹ کو نقل کرنے والا ہے، مگر وہ جھوٹا بھی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ فضائل کے نام سے اور مختلف موسموں میں جن میں
شعبان کا مہینہ بھی ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے، جھوٹی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پھرتی رہتی ہیں، موبائل پر آتی ہیں، واٹس ایپ پر آتی ہیں، اور آج کل لوگوں کے لیے آسان ہے، کوئی چیز آئے تو بٹن دبا دو اور آگے بڑھا دو۔ کسی جھوٹی حدیث کو یا ایسی حدیث جس کے بارے میں گمان ہے کہ یہ جھوٹی ہے، اس کو فارورڈ کرنا یہ نقل کرنا ہے، اور اس کو نقل کرنے والا جھوٹا بن جاتا ہے اور جھوٹا گناہ گار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ڈراتی ہے ایسا کام نہیں کرو، چاہے تم لکھ کر کے کسی کو دو، چاہے زبان سے بول کر کے دو، چاہے موبائل سے اس کو نقل کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹی چیز بیان کرنا ہے، اور ایسا آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس پر متنبہ رہیں، اگر معلوم ہو کہ صحیح ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے یا جس کے بارے میں گمان ہوتا ہے کہ جھوٹ ہے، اس کو نقل کرنے والا گناہ گار ہو جائے گا۔ تو موبائل کو اور جو ہے بٹن دبا کر کے فارورڈ کرنے کو آسان نہ سمجھے، گناہ کو آسان نہ بنائے، گناہ کو عادت نہ بنائے۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان حدیثوں میں سے ہے، یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی چیز آئے تو ہم بلا تحقیق اس کو نہ پھیلائیں، کیونکہ دین ہے وہ۔ ہر چیز جو ہم کو معلوم ہو جائے اس کو وہی کا درجہ نہ دے دیں، وہی ایک اونچی چیز ہے، ایک عظیم چیز ہے۔ قرآن اور سنت صحیحہ وہی ہے، جب ہم تحقیق کر لیں اور اس کی تحقیق کی جائے، معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں معلوم ہوئے تو اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا، کیوں نہیں اس کو آگے بڑھائے، کیوں نہیں ان لوگوں سے بیان کیے۔ جو حدیث آئے ہم تحقیق کریں، اور یہ حدیث تقاضا کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو چیز بھی ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ تحقیق کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، علماء کی طرف رجوع کرنا پڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے علاقے میں تحقیق کرنے والے علماء نہ ہوں، تو جہاں ان کی طرف رجوع کریں، جتنا بھی وقت لگے۔ محدثین نے بہت خاک چھانی ہے اس کے لیے، ایک حدیث کی تحقیق کے لیے بہت زمانہ لگایا ہے، بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو ہم بھی صبر کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، فلاں عالم سے پوچھے نہیں ہوا تو ہم آگے بڑھا دیے۔ نہیں، اگر ہم تحقیق نہیں کریں گے اور غلط تحقیق حدیثیں آگے بڑھائیں گے تو ہم گناہ گار بن جائیں گے اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہوگا۔ اور آج ہم کوئی حدیث آگے بڑھائیں گے بغیر تحقیق کے، دوسرے ہم سے آگے نکل جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ کتنے خرافات، کتنی بدعات ان جھوٹی حدیثوں کو پھیلانے کی وجہ سے آج جو ہے معاشرے کا جز ہیں، جن کو ختم کرنے کے لیے علماء کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح حدیثوں کو سیکھنے والا، صحیح حدیثوں کو یاد کرنے والا، صحیح حدیثوں کو بیان کرنے والا، پھیلانے والا بنائے، اور ہمیں جھوٹی حدیثوں سے، شبہ والی حدیثوں سے، مشکوک حدیثوں سے بچائے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو صحیح سنت والا بنائے، اور ہمارے معاشرے میں غلط اور جھوٹی حدیثوں کو جو پھیل چکی ہے ان کو دفع کرے اور ان کو دور کرے، اور ہمارے لیے قرآن کریم اور سنت صحیحہ کو کافی بنا دے اور ہمارے لیے نفع بخش بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔